بسم اللہ الرحمن الرحیم. In Hanafi fiqh, if a woman claims to be, Hanafi fiqh میں اگر ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے گی تو اسی کے اوپر سزا جاری ہوگی، اس عورت کو سزا دی جائے گی. Can you please shed some light on the laws regarding rape in Hanafi fiqh? Are they in reality so illogical? وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں حنفی فقہ میں ریپ کا کیا قانون ہے اور کیا واقعی یہ اتنا illogical ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اصولی اور ضابطے کی بات، کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بنیاد کھوکھلی اور کمزور ہونے کے باوجود، یعنی آپ کو مثلا یہ نہیں معلوم کہ حنفی فقہ میں اس کی سزا کیا ہے، اور یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، تو آپ پھر ایسی ویڈیوز کو نہ دیکھا کریں. اگر وہ آپ کی کلاس میں کسی نے کہہ دیا تب تو مجبوری ہے آپ کے اپنے پروفیسر نے، لیکن اگر وہ یوٹیوب سوشل میڈیا وغیرہ پر اس طرح کی ویڈیو تو فوراً اس کو اگنور کیجئے، چونکہ شیطان کے یہ آپ کے اوپر حملے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس جواب ہے لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو جس کے پاس جواب نہیں ہو وہ اس طرح کی ویڈیوز نہ دیکھے. آج کل جو ارتداد پھیل رہا ہے اور اسلام کے تعلق سے جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں وہ اسی لیے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے پاس ٹائم خوب ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں مختلف مرتدوں کی، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پاس خود جواب نہیں ہوتا، اور پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بھی رابطے میں آ جاتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی پرسنالٹی، ایک عالم دین ہوں گے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا، اور مان لیں وہ جواب وہاں سے نہ ملے تو بس یہاں سے اس کے شک کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ویڈیوز اگر دیکھنی ہے تو دیکھیں. تو یہ تو ہو گئی بنیادی بات، تمہیدی بات. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ریپ کے تعلق سے حنفی فقہ کیا کہتا ہے. یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بہت سے مسلمانوں میں بھی ہے، تو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ 4 گواہوں کی جو شرط ہے وہ ریپ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ زنا بالرضا کے لیے ہے. یعنی آپسی رضامندی میں اگر زنا ہوا ہے، اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی. ریپ جس میں جو زنا بالجبر ہے تو وہاں اکراہ کو اور جبر کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے بھی اکراہ اور جبر ثابت ہو جاتا ہو، یعنی زور زبردستی ثابت ہو جاتی ہو، اس طریقے کو عدالت میں قبول کر لیا جائے گا. اور اس تعلق سے شریعت نے، قرآن اور سنت نے کوئی واضح گائیڈ لائن نہیں دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دراصل حکومتی پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو جنسی تشدد ہے وہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، الگ الگ انداز سے جنسی تشدد ہو سکتا ہے. مثلا کسی کو کوئی شخص جو ہے کسی کا ہاتھ پکڑ لے، یہ بھی جنسی تشدد کے اندر آتا ہے. اس سے آگے بڑھ جائے، یہ بھی جنسی تشدد کے اندر آتا ہے. اور سب سے آخری حد پار کر لے، یہ بھی جنسی تشدد کے اندر آتا ہے. تو اس کی اتنی ساری صورتیں ہیں، اس لیے الگ الگ صورتوں اور تمام کی تمام صورتوں کو قرآن اور حدیث میں ذکر کر دیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو حاکم وقت کے اوپر یعنی حکومت کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ اگر زبردستی ثابت ہو جائے کہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو زبردستی کی نوعیت کی بنیاد پر اس زبردستی کرنے والے شخص کو سزا دی جا سکتی ہے. اور بعض موقعوں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. تو اس لیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے، لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ریپ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. 4 گواہوں کا تعلق زنا بالرضا سے ہے، زنا بالجبر سے نہیں ہے. لہٰذا اگر ڈی این اے کے ثبوت سے یا ایک گواہ یا 2 گواہوں سے، مثلا ڈی این اے ہے، ایک گواہ ہے، اس طریقے کے جو دوسرے ایویڈنسز ہیں جو حکومت جن کو قبول کر لیتی ہے، اگر ان سے زنا بالجبر ثابت ہو رہا ہے تو اس کو اسلامی حکومت بھی قبول کرے گی. اس میں کوئی پریشانی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن اور سنت سے یہ چیز کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے.